ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اس پر طاہر حسین اندرابی نے جواب دیا کہ اگر فریقین نے اتفاق کیا تو پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ دھمکی کے بعد لہجے میں نرمی، ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی میں مکمل امن کے لیے ایران سے معاہدے پر تیار۔ آبنائے ہرمز کھولنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایران کے پاور پلانٹس اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ تہران نے ڈیل کے لیے خود رابطہ کیا۔ دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات ہوئی۔ اسٹیو ویٹکوف اور جیریڈ کشنر کی ایرانی حکام سے بات چیت ہوئی ہے۔ اس بار ایران سے مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ڈیل ہو گئی تو ایران کی افزودہ یورینیم امریکی استعمال میں لائیں گے۔ نہیں چاہتا مشتبہ خامنہئی کو نشانہ بنایا جائے۔ اسرائیل میں تازہ پیش رفت پر بھی خوش ہے، جبکہ ایران سے ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب دنیا بہت جلد زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے خطرہ بننے والی ایرانی طاقت اور قیادت ختم کر دی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، نیوی، ایئر فورس سب کو تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید۔ جنگ روکنے کے لیے ایران نے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی۔ ایرانی اہلکار کا کہنا ہے کہ ایران کی شرائط کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ پہلی شرط جنگ دوبارہ نہ ہونے کی یقینی ہے۔ دوسری شرط خطے میں امریکی اڈوں کو بند کیا جائے۔ چہرے کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی تیسری شرط ہے۔ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کرنا چوتھی شرط ہے۔ 5ویں شرط آبنائے ہرمز کے لیے نئی قانونی رجیم پیدا کرنا عمل ہے، جبکہ 6ٹھی شرط ایران مخالف میڈیا کے خلاف کارروائی اور ملک بدری ہے۔ میڈیا اور اس کے بعد میدان جنگ میں ہونے والی پیش رفت کے سبب فوری جنگ بندی کی توقع ہے۔ یورپی یونین کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے روکنے کا خیر مقدم۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ کایا کلاس نے کہا انفراسٹرکچر پر حملے افراتفری پیدا کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے امریکہ ایران مذاکرات خوشائند قرار دے دیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ برطانیہ اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ ہمیشہ کہا جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کے مقاصد معاہدے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ ایسا معاہدہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسرائیل مرحلہ وار ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ جنگ بندی کے لیے ایران سے ممکنہ معاہدے کی شرائط پر بھی بات چیت۔ ایران کے نقصانات پورے ہونے تک جنگ نہیں رکے گی۔ آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے مشیر محسن رضائی نے واضح کر دیا۔ کہا تمام پابندیاں ختم ہونے اور آئندہ حملے نہ ہونے کی عالمی گارنٹی لیں گے۔ اس مرتبہ آنکھ کے بدلے سر لیں گے۔ امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا۔ امریکہ کی عدم مداخلت کی ضمانت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہماری قوم اور فوج کا حتمی فیصلہ ہے۔ امریکی سینٹ کام کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل فریڈ کوپر کا کہنا ہے کہ اب ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے۔ ایران کی میزائل، ڈرونز، فیکٹریاں، دیگر فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کر دیا۔ اہداف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل عرب ممالک پر ایرانی حملے روک رہا ہے۔ امریکہ اور خلیجی اتحادیوں نے تاریخ کا سب سے بڑا فضائی دفاعی ہزار قائم کیا۔ پورے خطے کے ممالک کے اوپر ایک بہت مضبوط دفاعی چھتری موجود ہے۔ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن صلاحیت استعمال کرے گا۔ ایرانی فوجی ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کو طاقت، حکمت عملی سے کنٹرول کر رہا ہے۔ دوسرے ممالک کو مداخلت کا حق نہیں۔ خلیج فارس میں بارودی سرنگیں بچھانے کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فریب سے ایران جنگی محاذ پر غفلت نہیں برتے گا۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، کلسٹر وار ہیڈز والے میزائل برسا دیے۔ اسرائیلی فوجیوں کے
نئے ٹھکانے اور خفیہ مقامات پر حملے، تل ابیب، بولون میں فوجی اڈوں اور سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک ہو گئے، 180 زخمی ہو گئے۔ حیفا میں میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، 2 منزلہ گھر تباہ ہو گیا، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا، بن گوریان ایئرپورٹ خالی کرانا پڑ گیا۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں پاسداران انقلاب کے مرکزی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جاری تہران اور تبریز میں شدید دھماکے، توانائی انفراسٹرکچر بھی نشانہ۔ مغربی ایران میں خرم شہر کے گیس پائپ لائن، اصفہان میں ریڈکشن اسٹیشن پر بمباری، میزائل پائپ لائن اسٹیشن کے باہر گرے، جبکہ واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کا امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور، پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کو بھی ٹیلی فون، خطے کی بدلتی صورتحال پر پاکستان اور ترکی میں مشاورت، دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ امریکی صدر کے جنگ بندی کے عارضی اعلان پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے پر زور، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان اور عراق کے وزراء خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، خطے میں بڑھتی کشیدگی پر دونوں رہنماؤں کا گہری تشویش کا اظہار، کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور، امن کے لیے مکالمہ اور بین الاقوامی قانون کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ کا فوجی جنگ بندی اور سفارتی حل پر زور، کہا ایران کے جوہری ڈھانچے پر حملے ناقابل قبول ہیں، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، بوشہ ہے نیوکلیئر پلانٹس پر امریکی اور اسرائیلی حملے انتہائی خطرناک ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے آذربائیجان، جنوبی کوریا، ترکمانستان اور عمان کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کا عالمی تنازعات کے پرامن حل پر زور، اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقبل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان ایسے اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو پرامن حل کو فروغ دیں۔ یوکرین تنازع پر تمام فریقین تعامل کا مظاہرہ کریں، امن و استحکام اور عالمی قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ ہائی اوکٹین فیول پر لیوی 200 روپے بڑھانے کے بعد حکومت کا ایک اور اہم فیصلہ، سرکاری گاڑیوں میں ہائی اوکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی، اطلاق فوری ہوگا۔ وفاقی محکمے، اتھارٹیز اور ذیلی ادارے عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کا مؤثر استعمال ہے۔ کفایت شعاری کی پالیسی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے غیر ضروری اخراجات میں کمی لانا وقت کی ضرورت ہے۔ اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی آئے گی، عوامی وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہوگا۔ ہائی اوکٹین فیول پر لیوی 200 روپے بڑھنے کے بعد اب 300 روپے ہو چکی ہے، نئی قیمت 534 روپے مقرر۔ کسی کو معاف کرنا حکومت کا کام نہیں، اگر عدالت بانی پی ٹی آئی کو بے گناہ سمجھے تو معاف کر دے، سیاسی آدمی ہوں، لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سندھ کی ترقی میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ نواز شریف نے ڈالرز کو ٹھکرایا اور ملک کو مضبوط بنایا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی میڈیا ٹاک، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہے، منصوبے مکمل کرانے پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ سندھ حکومت عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے، یقین ہے گورنر سندھ نہال ہاشمی صوبے کے لیے کردار بہتر طور پر نبھائیں گے۔ پنجاب میں دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی دوبارہ نافذ، پنجاب حکومت نے پرانا اسکیجول بحال کر دیا، رمضان المبارک میں دی گئی 24 گھنٹے کاروبار کرنے کی اجازت ختم کر دی گئی۔ مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور دکانوں کے لیے 10 بجے بندش کے احکامات دوبارہ لاگو کر دیے گئے۔ کولمبیا میں C-130 طیارہ گر کر تباہ، 34 افراد ہلاک، 77 زخمی، 14 لاپتہ ہیں، تلاش جاری۔ طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہوا، 125 افراد سوار تھے۔ کولمبین فضائیہ کمانڈر کے مطابق طیارے میں 114 مسافر اور 11 عملے کے اراکین سوار تھے۔ طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ کولمبیا کے صدر کا طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔